اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 56 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق شروع ہوتا ہے آیت نمبر 57 سے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَظَلَّلْنَا اور ظللنا ظلل سایہ کیا نہ ہم نے اور ہم نے سایہ کیا علیکم علا پر کم تم پر الغمام غمام کہتے ہیں بادلوں کو، گھیرنے والے کو، الغمام بادلوں کا، اور ہم نے تم پر بادلوں سے سایہ کیا، بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا اور انزل نازل کیا نہ ہم نے اور ہم نے نازل کیا اور ہم نے اتارا علیکم علا پر کم تم پر من وسلوا اور سلوا، اور تم پر اتارا منو سلوا، کلو تم کھاؤ، امر کا صیغہ ہے، کلو تم کھاؤ، من طیبات من سے، طیبات پاکیزہ، پاک یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے، اور تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم ما جو رزقنا رزق دیا نہ ہم نے کم تم کو اور جو ہم نے تمہیں دی، وما ظلمونا اور ما نہیں ظلمون انہوں نے ظلم کیا نہ ہم پر اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن کانو تھے، انفس نفس جان، ہم ان کی اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ دیکھیے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ، کلو تم کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی، وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانو انفسہم لیکن وہ تھے اپنے آپ پر، یظلمون ظلم کرتے، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من اور سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ تفسیر کی طرف دیکھیے کہ کل ہم نے پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے فرمائش کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جہرتاً دیکھیں گے، پھر ان کو ایک صاعقہ نے آ لیا اور پھر یہ موت کے بعد زندہ ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ یہ من و سلوہ ان پر کب اترا اور یہ کس وادی میں جمع تھے۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر آئے تو ان کا اصل وطن جو تھا یہ ارض مقدس تھا، فلسطین کی طرف سے یہ لوگ آئے تھے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے تھے اور مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے، تو بنی اسرائیلیوں کا اصل وطن ارض مقدس تھا۔ اب وہاں پر امالیق کا قبضہ تھا۔ امالیق بہت جنگجو جو ہے قبیلہ تھا، قوم تھی، ان کی جسامت سے ہی ان کی طاقت کا پتہ لگ جاتا تھا۔ اب ان سے بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا کہ ارض مقدس میں آپ لوگ داخل ہو جاؤ، امالیق سے جنگ کرو اور پھر اپنے آبائی ملک میں جا کر بس جاؤ۔ لیکن بنی اسرائیل وہی سست اور کاہل قوم، ہمیشہ سے انہوں نے جنگ لڑنے سے انکار کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ آپ اور آپ کا خدا جا کے ان سے لڑے، جب کامیابی ہو جائے، جب فتح ہو جائے تو ہم آئیں گے اور آ کر اپنے ملک میں رہیں گے۔ اس سزا میں وادی تیہ یا وادی تیہ، تیہ اور تیہ یہ دونوں تلفظات اس کے کیے گئے ہیں، تو ان کو یہاں پر
آباد کیا گیا۔ یہ وادی تھی، ایک بڑا میدان تھا، بڑا سارا میدان تھا۔ یہ بنی اسرائیل اگر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، سارا دن گھوم پھر کے واپس آ جاتے تھے، پھر بھی اسی وادی تھی کے اندر ہوتے تھے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وادی تھی میں ان کو ایک طرح سے قید کر لیا ہوا تھا، لیکن یہ قیدی بھی ایسی کوئی ان کی ذات مصیبت والی نہیں تھی۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر بہت زیادہ تھے، جو انہوں نے فرمائشیں کی ان کی پوری ہوئی۔ اب وہاں پر ان کو کھانے پینے کی تنگی ہوئی کہ یہاں پر کیا کھائیں پئیں، تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اس دعا کے نتیجے میں من اور سلوہ ان کے لیے نازل کیا گیا۔ پھر پانی کی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ عصا مارو پتھر پر، اور اس میں سے 12 چشمے نکلے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ پھر کپڑے پہننے کا معاملہ آیا کہ پہنیں گے اوڑھیں گے کہاں سے، ایک وادی میں جو ہے آ کر محصور ہو گئے ہیں۔ تو 1 سال کا بچہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہوا تھا وہی 40 سال کا ہو جاتا تو بھی اس کے کپڑے اس کے تن کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے تھے، اور جہاں سے بھی میلہ ہوتا تھا، داغ دھبا لگ جاتا تھا تو اس کو کاٹتے تھے اور کپڑا خود بخود بڑھ جاتا تھا وہاں سے۔ یہ احسانات اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے تھے۔ نہ ہی ان کو کھیتی باڑی کی کوئی مشقت تھی، نہ کوئی مزدوری کیا کرتے تھے، نہ کوئی اور ہنر میں یہ اپنے آپ کو، بس ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہو۔ اب دیکھیے ہم پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، جو چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہود پر احسانات الہیہ کی یہ تفصیل جو ہے بیان ہو رہی ہے۔ سابقہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ فلاں فلاں بلائیں ہم نے تم پر سے دفع کر دی، اب بیان ہو رہا ہے کہ فلاں فلاں نعمتیں بھی ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔ غمامہ کی جمع ہے، چونکہ آسمان کو چھپا لیتا ہے اس لیے اسے غمامہ کہتے ہیں۔ یہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو وادی تیہ میں ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادل عام بادلوں سے زیادہ ٹھنڈک والا اور زیادہ عمدہ تھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ وہی بادل تھا جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم ہوگی اور سارے لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بادل میں جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق عرش سے نیچے آئیں گے اور اپنے تخت پر جو ہے تشریف فرما ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کے مطابق۔ اب سورہ بقرہ کی آیت میں بھی ہے کہ کیا ان لوگوں کو اس کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بادل میں آئے۔ یہی وہ بادل ہے جس میں بدر والے دن فرشتے نازل ہوئے تھے۔ انشاءاللہ جب ہم بدر کا واقعہ پڑھیں گے تبھی تو یہ بادل جو ہے اس کو یاد رکھیے گا، غمامہ۔ یہ بادل جو ہے وہ کئی بار اس کا ذکر آتا رہے گا۔ جو من ان پر اترا وہ درختوں پر اترتا تھا، جس طرح سے آج جو ہے وہ شبنم پڑتی ہے تو پتوں پر شبنم پڑ جاتی ہے، وہ اس طرح سے ہوتی تھی کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک مصری کی طرح بن جاتی تھی۔ اس میں تفصیل ہے، دیکھیے یہ صبح جاتے تھے اور جمع کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ وہ گوند کی قسم کا ہوتا تھا، گوند کی قسم کا، اسی طرح سے مصری کی طرح میٹھا سا، اور کوئی کہتا ہے شبنم کی وجہ کا تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اولوں کی طرح من ان کے گھروں میں اترتا تھا، جس طرح اولے برستے ہیں نا، برف باری جو ہوتی ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ مختلف اقوال ہیں من کے بارے میں۔ صبح صادق سے لے کر آفتاب تک نکلنے تک اترتا رہتا تھا۔ ہر شخص اپنے گھر بار کے لیے اتنی مقدار میں جمع کر لیتا تھا جتنا اس دن کافی ہو۔ اگر کوئی زیادہ لیتا تو بگڑ جاتا تھا، اسے زیادہ اگر لے لیتا تھا تو خراب ہو جاتا تھا۔ جمعہ کے دن وہ 2 دن کا لے لیتے تھے، جمعہ اور ہفتہ کا، اس لیے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا۔ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ من شہد جیسی چیز تھی جس سے پانی میں ملا کر پیتے تھے۔ یہ حضرت شعبی فرماتے ہیں تمہارا یہ شہد اس من کا 70واں حصہ ہے۔ مطلب ہمارا شہد کتنا زیادہ میٹھا ہے لیکن وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بہترین تھا۔
مختلف اقوال جو ہیں وہ اس کے بارے میں ہیں، بس غرض یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز تھی جو انہیں بلا تکلیف و تکلف ملتی تھی۔ اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی، اگر پانی میں ملا لیا جائے تو پینے کی چیز تھی، اگر دوسری کسی چیزوں کے ساتھ مرکب کر دی جائے تو وہ اور چیز ہو جاتی تھی۔ لیکن یہاں پر جو یہ والا ہمارا جو شہد ہے یہ من مراد نہیں ہے، کھمبی کی طرح ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ملتی ہیں کہ یہ کھمبی من میں سے ہے اور اس سے آنکھ کے پانی کے لیے شفا ہے، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ سلوا، اب سلوا ایک قسم کا پرندہ ہے، چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے، سرخی مائل رنگ کا، جنوبی ہوائیں چلتی تھیں اور ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھی۔ بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ اگر ایک دن گزر کر بچ جاتا تو وہ بگڑ جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا، اور جمعے کے دن 2 دن کے لیے جمع کر لیتے تھے، کیونکہ ہفتے کا دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔ اس دن عبادتوں میں مشغول رہنے اور شکار وغیرہ سے بچنے کا حکم تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پرند کبوتر کے برابر ہوتے تھے، 1 میل کی لمبائی چوڑائی میں 1 نیزے کے برابر اونچا ڈھیر ان پرندوں کا ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ان پر وادی تیہ میں اتری تھی، جہاں انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس جنگل میں ہمارے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا۔ تب ان پر من و سلوا اتارا گیا، اور پانی کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی گئی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ عصا لگتے ہی اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 ہی فرقے تھے، ہر قبیلے نے 1 چشمہ اپنے لیے بانٹ لیا۔ پھر سائے کے طالب ہوئے کہ اس چٹیل میدان میں سایہ بغیر گزر مشکل ہے، سائے کے بغیر گزارا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کا ان پر سایہ کر دیا۔ رہ گیا لباس، تو قدرت الہی سے جو لباس وہ پہنے ہوئے تھے وہ ان کے قد کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ 1 سال کا بچے کا لباس جوں اس کا قد و قامت بڑھتا، لباس بھی بڑھ جاتا، نہ پھٹتا، نہ خراب ہوتا، نہ میلا ہوتا۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر مختلف جگہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ آگے ہم اسی سے جو ہے وہ انہی آیات کے آگے پڑھیں گے، یہ پانی جو انہوں نے مانگا تھا اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہ سورہ بقرہ کے اندر ہی ذکر موجود ہے۔ آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں، دعا کرتی ہوں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔